وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے نبیوں کی گستاخی کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، تو جو الزام لگانے والے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے۔ التفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں، قال الکلبی وجدک ضالا، یعنی کافرن فی قوم زلال فہدک للتوحید، وقال الصدیقان علی دین قومہ اربعین۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر کے مذہب پر تھے، لیکن پھر ان کو اللہ نے ہدایت دی اور نبی بنایا۔ اور قلبی کہتا ہے کہ وجدک ضالا سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کافر تھے اور بعد میں آپ کو توحید کی ہدایت دی گئی۔ اسی طرح لکھا ہے، صدی کہتا ہے کہ آپ 40 سال اپنی قوم کے مذہب پر تھے، معاذ اللہ۔ مطلب ان لوگوں نے جو بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں جھوٹے کہ معاذ اللہ انہوں نے گستاخی رسول کی ہے، اور خود انہی کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر تھے اور مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ غیر احمدی احباب بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی۔ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ پس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلا عظیم سے نجات بخش۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آجناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورۂ زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا ہو۔ پھر اسی طرح بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فارسی منظوم کلام میں اپنے معشوق سے عشق کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بعد از خدا بعشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخمرم گر کفر بود بخدا سخت کافرم۔ خدا تعالیٰ کے بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہوں۔
اگر اس عشق کی دیوانگی کا نام کوئی کفر رکھتا ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں شدید محبت رکھتا ہوں۔ تو پس ثابت ہوا کہ یہ جو بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، انہی کی اپنی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کفر کے فتوے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ الزام بانی جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں۔ بہرحال ہماری تو یہی دعا ہے کہ مخالفین احمدیت کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خاکسار اب اجازت چاہتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔